الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم نصیحت فرمائی ہے کہ زندگی میں آدمی معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے تو وقت گزارتا ہے لوگوں کے ساتھ. کسی کے پاس اہم ضرورت کے وقت جاتا ہے, کسی کے پاس مجبوری کی وجہ سے جاتا ہے, کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے خوشی سے بیٹھتا ہے. تو دل کی خوشی حاصل کرنے کے لیے, طبیعت کو خوش کرنے کے لیے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بھی جانا اور بیٹھنا ہوتا ہے. تو فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا, کسی کی صحبت میں نہ بیٹھو مگر مومن کی صحبت میں. مطلب یہ ہے کہ کسی سے بامر مجبوری یہ الگ چیز ہے, بامر ضرورت الگ چیز ہے, لیکن زیادہ تر وقت اپنے اولیاء کے ساتھ, اپنے بزرگوں کے ساتھ گزاریں. اپنے اولیاء بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنے میں ہمارے لیے بہت بڑے فائدے ہیں. ایک آدمی اپنی زندگی کے وہ ایام جس میں وہ پریشان ہے, لا یعنی قسم کی اسے طبیعت پر بوجھ ہے, سمجھ نہیں آ رہی کس کے ساتھ اٹھے کس کے ساتھ بیٹھے, تو وہ کہتے چلو چلتے ہیں, تو جوئے کی مجلس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, یا جیسے کہ تاش ہو گئی, لڈو ہو گئی, کرکٹ ہو گئی, یا پھر ایسی گیم کھیلنے والے کہ جن کے ساتھ مطلب یہ سوچتا ہے کہ تھوڑا جاؤں میں تفریح حاصل کروں, اسے طریقہ بھی نہیں آتا, ان کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا. تو جوئے والوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک وقت آئے گا یہ جوا کھیلنے میں مجبور ہو جائے گا. شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھے گا, مطلب جتنا اچھا آدمی ہو 2 سال 3 سال مزاحمت کرے گا, کچھ مدت مزاحمت کرے گا, اس کے بعد ان جیسا ہونے لگ جائے گا. زانیوں کے ساتھ بیٹھے گا, ان جیسا ہونے لگ جائے گا. تو اس لیے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب, کسی کی صحبت میں نہ بیٹھو الا مؤمنا, مگر ایمان والے مومن کی صحبت میں بیٹھو جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی ہے ہر قسم کے گناہوں سے بچنا. اب اس کی ایک عملی مشق چاہیے, تو کونوا مع الصادقین, اہل اللہ کے ساتھ جوڑ کر رہو, اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھو, اہل اللہ کے ساتھ آنا جانا رکھو. ایک وقت آئے گا آپ بھی جیسے کہ بری صحبت میں بیٹھنے والا, تاش کھیلنے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا ایک دن تاش کھیلنے والا بن جاتا ہے, اور لڈو کھیلنے والا ایک دن لڈو کھیلنے والا بن جاتا ہے, شرابیوں کا یار ایک دن شرابی بن جاتا ہے, زانیوں کا یار ایک دن زانی بن جاتا ہے, اللہ والوں کا یار ایک دن اللہ والا بن جاتا ہے. لیکن اللہ والوں کے ساتھ دوستی ہو, دلچسپی ہو, تو انشاءاللہ ایسا ہو جاتا ہے. اور دوسری نصیحت فرمائی وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ, اب ساتھ ذرا معاشرے میں رہتا ہے تو آنے جانے والوں کو اعزاز و اکرام دینا پڑتا ہے, کبھی چائے کبھی بسکٹ,
اور کبھی سموسہ پکوڑا چلتا ہے، کبھی پھل فروٹ چلتا ہے، کبھی روٹی. تو فرمایا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، کوئی بھی تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی پرہیزگار آدمی. یہ بہترین صدقہ ہے. عام لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے. رشتہ دار گھر میں آ جائیں ان کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے، کار خیر ہے، اچھا کام ہے. لیکن خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ ہمیں جو کھانا کھلانا چاہیے وہ اہل اللہ کو کھلانا چاہیے، اللہ کے پیاروں کو کھلانا چاہیے. ایک تو وہ نیکی کریں گے، دوسرا دعائیں کریں گے ہمارے لیے، تیسرا محبت بڑھے گی. کیونکہ اعزاز و اکرام سے انسان کے دل میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے. ہمیں کوئی کھانا کھلائے، ہمیں چائے پلائے، اکرام کرے تو اس کا ہمارے دل میں احترام پیدا ہوتا ہے، یار بڑا اچھا آدمی ہے، بڑی ہماری اچھی قدر کرتا ہے. تو ہم اہل اللہ کی نظروں میں اچھے ہو جائیں، ایک وقت آئے گا اللہ کی نظر میں اچھے ہو جائیں گے. اللہ والوں کی نظر میں ہم اچھے ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ کی نظر میں بھی ایک دن اچھے ہو جائیں گے. اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے، ایک دن آئے گا اللہ والے بھی بن جائیں گے. جوئے والی مجلس سے جوا سیکھ کر جواری بنتا ہے، شرابی شراب والوں کی مجلس میں رہ کر شرابی بنتا ہے، زانی زانیوں کی صحبت میں رہ کر زانی بنتا ہے. تو اللہ کا ولی اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر بنے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی اولیاء کی صحبت چھوڑ دو، اللہ کے اولیاء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہو اور آدمی مقام ولایت پر پہنچے نہیں. ولی بنے گا تو بس ایسے، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں آئے گا، وہاں اصلاح ہوگی. ایک درخت ہو، اس کی دیکھ بھال کرنے والا مالی ہو تو وہ اس کی چھانٹی کرتا رہتا ہے، مطلب کچھ شاخیں کاٹتا رہتا ہے خشک ہونے کی وجہ سے، کچھ زیادہ ایک طرف جھک جانے کی، سب تو ہوتی ہیں لیکن ایک طرف جا رہی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے درخت اب ایک طرف جھکاؤ لے سکتا ہے تو اس طرف کی شاخیں کاٹتا ہے کہ یہ اوپر کو سیدھا جائے. تو اللہ والوں کے ساتھ جب ہماری زندگی ہوگی، اللہ والے ہمارے مالی ہوں گے، ہمارے قلب کی اصلاح اللہ والوں کے ذریعے سے ہوگی. قلب میں یہ جو روحانی امراض ہیں، یہ دو ایسے امراض ہیں جن کی وجہ سے ایمان بھی ختم ہے، جیسے شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، نفاق ہو گیا. یہ 3 روحانی ایسے مرض ہیں جیسے کہ کوئی کسی درخت کی جڑ میں کوئی ایسا کیمیکل ڈال دے کہ وہ شاخوں سمیت، کیا مطلب جڑوں سمیت درخت خشک ہو جائے. وہ گویا کہ اس کے لیے بیماری اور بہت موذی چیز تھی. ایمان کے لیے شرک، کفر اور منافقت یہ برے ترین امراض ہیں. کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان سے ختم ہو گیا. ان امراض سے تو بچنا ہی بچنا ہے. ایک اور امراض بھی ہے روحانی، مطلب حسد، بغض، کینہ. ان امراض کی وجہ سے اس ایمان کی شاخوں کو نقصان ہوتا ہے. ایمان کی شاخیں یعنی حلاوت ایمان کے مزے سے معروم رہتا ہے. ایک آدمی حسد کرتا ہے، بغض پالتا ہے، کینہ پالتا ہے، دل میں جو بھی روحانی امراض ہیں وہ رکھتا ہے. اس سے ایمان کے لطف سے حلاوت ایمان سے معروم ہو جاتا ہے. حلاوت ایمان کا مزہ لینا ہے تو اللہ والوں کے پاس آ کر اپنے قلب کا علاج کروانا ہے. ایک آدمی نے تو فیس بک واٹس ایپ پر جو ہے نا سٹیٹس لگایا ہوا تھا بڑا عجیب کہ جنت میں جھوٹ نہیں ہوگا، جنت میں بغض نہیں ہوگا، جنت میں کینہ نہیں ہوگا، جنت میں حسد نہیں ہوگا. تو میں نے اس کو کہا بھائی کیونکہ حاسد جنت میں نہیں ہوگا، کاذب جھوٹ بولنے والا جنت میں نہیں ہوگا، کینہ پرور جنت میں نہیں ہوگا،
تو پھر جنت میں بغض کینہ حسد جھوٹ نہیں ہوگا؟ کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ جنت میں حاسد نہیں ہوگا، تو اب حسد نہیں ہوگا تو حاسد نہیں ہوگا نا. آپ کے جنت میں حسد نہیں ہوگا تو حاسد نہیں ہوگا وہاں. یہ حسد کی جو بیماری ہے یہ خانقاہوں میں اس کا علاج ہے، اللہ والوں کے پاس اس کا علاج ہے. جو دنیا سے حسد چھوڑنے کی مشق کرے گا، پریکٹس کرے گا، جو دنیا سے بغض کینہ عداوت یہ چھوڑنے کی کوشش کرے گا تو یہ جنت میں ڈائریکٹ جائے گا. جو دنیا میں حسد بغض کینہ چھوڑنے کی پریکٹس نہیں کرے گا تو فرمایا ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں ان امراض کو دھویا جائے گا. یعنی اتنی سخت قسم کے امراض ہیں. اگر دنیا میں ان امراض کو ختم کرنا ہے اللہ والوں کی صحبت اور احساس ندامت کافی ہے. اگر دنیا میں ہم نے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر احساس ندامت سے اپنے قلبی امراض کو دور نہ کیا تو صاف ظاہر جنت میں حسد کی حالت میں نہیں جا سکتا نا. کینہ پرور کذاب جھوٹا جنت میں نہیں جائے گا. اب اگر ایمان محفوظ ہے اور یہ امراض باقی ہیں تو یہ جہنم میں دھوئے جائیں گے. آپ نے حدیث نہیں سنی کہ مسلمان جہنم میں کچھ عرصہ رہیں گے پھر وقتاً فوقتاً سفارش کیے جائیں گے، نکالے جائیں گے. تو اس لیے ڈنڈے ڈنڈے کھا کے ہیں وہ تھوڑی رگڑے شگڑے کھا کے جانے کی بجائے ابھی سے نفس کو رگڑا دو. یعنی کہ طبیعت نہیں چاہتی اللہ والوں کے پاس جانے کو، طبیعت نہیں چاہتی خانقاہ میں آنے کو، طبیعت نہیں چاہتی حسد چھوڑنے کو، لیکن نفس کو رگڑا دو، نفس کی مخالفت کرو کیونکہ نفس ہمارا دشمن ہے. تو نفس کے خلاف ہم نے چلنا ہے، شیطان کے خلاف ہم نے چلنا ہے. جو قلبی امراض ہیں ان کو ختم کرنے کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے، اور پریکٹس ہوگی پریکٹس والوں کے پاس. جوا سیکھے گا جوا والوں کے پاس، شراب سیکھے گا شراب والوں کے پاس، گاڑی چلانا سیکھے گا گاڑی چلانے والوں کے پاس. یعنی اچھا ڈرائیور ہوگا تو اس کو ڈرائیور سکھائے گا نا. تو ایک ڈاکٹر بنتا ہے نا، پوری تعلیم ڈاکٹر کی مکمل کرنے کے بعد. اور ڈاکٹر سے ایک لطیفہ یاد آیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دیہاتی نے پوچھا حضرت جی آپ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹری کے مختلف شعبے ہوتے ہیں نا. انہوں نے کہا میں فلسفے کا ڈاکٹر ہوں. تو اس دیہاتی نے کہا حضرت جی اس لیے آپ کے پاس نا وہ رش نہیں ہوتا، کوئی مریض شریض نہیں ہوتے، کیونکہ فلسفہ کے کوئی مریض نہیں ہے. فلسفے کا کوئی مریض نہیں ہے، آپ نے غلط ڈگری حاصل کی ہے. آپ کو ڈاکٹر بننا چاہیے تھا سر درد کا، دانت کا، کان کا، گردے کا، پھیپھڑوں کا. آپ ڈاکٹر بن گئے فلسفے کا. فلسفہ کسی کو نہیں ہوتا. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی فن ہے وہ فن والوں سے سیکھیں گے. قرآن سیکھنا ہے، جو قرآن پڑھانے والا ماہر قاری صاحب ہوگا وہ پڑھائے گا. عالم بننا ہے، جو علوم دینیہ اور ان کے متعلقہ علوم کو مہارت سے پڑھاتا ہے ان کے ساتھ بیٹھے گا پڑھے گا، تب علوم میں مہارت ہوگی. مفتی بنے گا، پہلے مفتی کا کورس کرے گا، پھر اپنے سے سینئر مفتیوں کے پاس رہ کر اس کی پریکٹس کرے گا، پریکٹیکل کرے گا، تب جا کر وہ بہترین اور قابل مفتی ہوگا. اسی طرح ڈاکٹر کی مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے سینئر ماہر ترین ڈاکٹر کے پاس رہ کر 2 سال 4 سال پریکٹیکل کرتے ہیں. پریکٹیکل کے بعد وہ اپنا کلینک کھول سکتا ہے، وہ اپنا دواخانہ اور مطب خانہ کھول سکتا ہے، ایسے نہیں کھول سکتا. تو اسی طرح ہم نے اللہ والا بننا ہے نا، تو اللہ والوں کے پاس رہنا بھی ضروری ہے. اللہ کرنے کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، اللہ والا بننے کے علوم بھی حاصل کرنے ہیں. اور جو کامل ترین اللہ والے ہیں سینہ در سینہ نور الہی کو لے کر آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی سند ہے. اس سند کی حفاظت کرتے ہوئے، سند کے سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں،
مستند اجازت یافتہ ہیں، ان کی صحبت میں رہ کر پریکٹیکل کریں گے، پھر جا کے اللہ والے بنیں گے۔ تو پھر ایک ایک نفس کے ایک ایک حربے کے خلاف پریکٹیکل کرنا ہے، حسد کے خلاف، بغض کے خلاف، کینے کے خلاف، بد اخلاقی کے خلاف، بد نگاہی کے خلاف، یعنی جتنے بھی امراض ہیں گناہوں والے، ان کے خلاف جو پریکٹس ہے وہ ایک ایک گناہ چھوڑنے کی پریکٹس، ایک ایک نیکی حد اعتدال میں رہ کر کرنے کی پریکٹس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت، اظہار عقیدت کرنے کی پریکٹس، اللہ کو راضی کرنے، خوش کرنے کی عملی پریکٹس علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس ہوگی نا۔ ہم کہیں ہم از خود کر لیں گے، میرا دوست ایسا نہیں ہے، پھر ایسا تو ایسا ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، لوگ تسبیحات بھی کرتے ہیں، لیکن بد اخلاق بھی ہیں، کینہ پرور بھی ہیں، حاسد بھی ہیں، سازشیں بھی کرتے ہیں، بزرگوں کی گستاخیاں بھی کرتے ہیں، تو ان کے اعمال تو ضائع ہو رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ میں خالد اقبال طیب صاحب کا یہ شعر ان پر فٹ آتا ہے، ادھر ہے حسن ازل پہ نظریں، ادھر حسین دیکھتا ہے، ارے طیب یہ کتنا ہے نالائق جو ادھر کما کما کے ادھر گوا رہا ہے، ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، ادھر حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے اپنی نیکیاں ان کو دے رہا ہے جن کے ساتھ حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ، جن کے خلاف بد اخلاقی سے بولتا ہے، اس کی نیکیاں ادھر جا رہی ہیں اور ان کے گناہ اس کے کھاتے میں آ رہے ہیں۔ تو ہم یہ گویا کہ آپ کو سبق دے رہے ہیں کہ خانقاہ میں آنے سے نیکی کی حفاظت ہوگی، ایمان کی حفاظت ہوگی، خانقاہ میں آنے سے ایمان بڑھانے کا جذبہ پیدا ہوگا، نیکیاں کرنے اس سے ایمان بڑھتا ہے، گناہ چھوڑنا اس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب ظاہری گناہ چھوڑیں گے، ظاہری طور پر ایمان محفوظ ہوگا، باطنی طور پر باطنی امراض کو، باطنی گناہوں کو چھوڑیں گے تو باطنی طور پر ایمان مضبوط ہوگا۔ اور یہ جو باطنی امراض ہیں، روحانی امراض ہیں، ان کا احساس نہیں ہوتا، اس پر نفس اور شیطان نا دلیل گھڑ کے دیتے ہیں، باقاعدہ چکمہ دیتے ہیں اور ذہن کو دھوکہ دیتے ہیں اور ظاہراً سمجھاتے ہیں یہ قرآن حدیث سے دلیل بھی آ رہی ہے، دیکھو، یعنی کہ حسد کرتا ہے یا بد اخلاقی کرتا ہے تو وہ کس چیز کا سہارا لیتا ہے؟ حق کا سہارا لیتا ہے، حق کی آڑ میں لوگوں سے حسد کرتا ہے، قرآن حدیث کی آڑ لے کے لوگوں سے حسد کر رہا ہے، قرآن حدیث کی آڑ لے کر لوگوں کو گالم گلوچ کر رہا ہے، قرآن حدیث کی آڑ لے کے لوگوں کو گستاخ کہہ رہا ہے، لوگوں کو بے دین کہہ رہا ہے، لوگوں کو مرتد کہہ رہا ہے، لوگوں کو زندیق منافق کہتا پھر رہا ہے، لوگوں کو بے دین کہتا پھر رہا ہے، یعنی قرآن حدیث کی آڑ میں غلط مطلب مقاصد ہے۔ تو یہاں ایک گناہ کر رہا ہے، وہیں عند اللہ یہ بہت بڑا مجرم ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم، مقصد، منہج وہ ہے ہی نہیں جو یہ استعمال کر رہا ہے۔ قرآن حدیث پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو کافر کہتا پھرے، ایمان والوں کو منافق کہتا پھرے، دین والوں سے حسد کر کے ان پر شریعت کے مسئلے فٹ کرے کہ جی دیکھو یہ بے دین ہے، یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا ہے، نہیں۔ تو یہ چیزیں آئیں گی، لا تصاحب الا مؤمنا، گویا کہ کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ مگر مومن کو، ولا یأکل طعامک الا تقی، خصوصی کھانے، عام کھانے سب کو کھلاؤ، خصوصی کھانے علماء کو کھلاؤ، مہمانان رسول کو کھلاؤ، اللہ اللہ سکھانے والوں کو کھلاؤ، رسول اللہ کی محبت سکھانے والوں کو کھلاؤ، کیونکہ یہ الا تقی پرہیزگار ہے۔ اب ہمیں انشاءاللہ اللہ کی محبت بھی ملے گی، اس سے اللہ کا نور بھی ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، ان سے ہمیں صحابہ کی محبت ملے گی، ان سے ہمیں تابعین، اکابر اسلاف کی محبت ملے گی۔ اگر علماء اہل اللہ کے پاس نہیں آئیں گے، پھر لوگ جو ہے شروع میں قرآن حدیث کی آڑ میں عام لوگوں کو فاسق فاجر کہتے ہیں، عام لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، پھر گستاخیوں میں بڑھتے بڑھتے علماء کی گستاخی، بزرگوں کی گستاخیاں، اہل اللہ کی گستاخیاں، پھر یہاں تک کہ اس کی نحوست اتنا پڑتی ہے کہ پھر صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بدگمانیاں کرتا ہے، انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بدگمانیاں کرتا ہے، یہاں تک کہ خود اللہ کریم کے بارے میں بدگمانی کر کے دولت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو بنیاد ہے نا گناہوں کی، جو بنیاد ہے نا برائی کی، پھسلنے کی، وہاں پر نظر رکھو، وہیں سے حفاظت شروع کرو۔ اور یہ حفاظت میں نے پہلے کہہ دیا ہے، جیسی مجلس ویسا رنگ، اچھی مجلس اچھا رنگ چڑھے گا، بری مجلس برا رنگ چڑھے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر اللہ سیکھنے کی، اپنے امراض قلبی کی اور اپنے نفس کی، اپنے اخلاق کی اور اپنے زندگی کے معاملات کی اصلاح کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔